اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں کر دے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے سمجھنا آسان کر دے، آج کا بھی لیسن اور جو بھی ہم پڑھیں اللہ تعالیٰ سب کچھ ہمارے لیے آسان کر دے، آمین ثم آمین۔ شروع کرتے ہیں لیسن ہمارا سورۃ البقرہ، اس کی آیات آج ہم جو کریں گے 266 سے لے کے 269 تک۔ آیا 266 دیکھتے ہیں پہلے۔ ایودو آ ہے شروع میں تو معنی ہوں گے کیا، کوشچن کے لیے آتا ہے، اور یہ پورے معنی پھر آپ کیا کریں گے اس کے، ایودو کیا پسند کرتا ہے، اور یودو جو ہے وہ چاہنے سے آتا ہے، ود جو ہوتا ہے نا یا ود آپ کہہ لیں، وہ محبت کو کہتے ہیں، لو کرنا، انٹینس لو کسی سے کرنا، کسی چیز کی خواہش کرنا۔ تو ایودو کیا پسند کرتا ہے، احدکم احدو کوئی ایک، کم تم میں سے، ان کے، تکونا ہو، لہو لیے اس کے، جنتن باغ، من سے، نخیل کھجوروں، و اور، اعناب انگوروں کا، تجری بہتی ہوں، من سے، تحتہا نیچے سے اس کے، الانہار نہریں، لہو دو سے مل کے بنا ہے لام این ہو سے، لا لیے ہو اس کے، فی ہا میں اس، من سے، کلی ہر قسم، الثمراتی میوے یا پھل، وَأَصَابَہُ اور اصابہ کہتے ہیں پکڑ لینا کسی چیز کو، آ پکڑے، ہو اس کو، الکبر کبر بڑھاپے کو کہتے ہیں، اولڈ ایج جو ہوتی ہے، وَلَہُ اور لیے اس کے، ذُرِّیَّةٌ بچے، ضعفاء ضعفا کمزور کو کہتے ہیں، جیسے بڑھاپے کی وجہ سے کوئی کمزور ہو جاتا ہے، یا جو بچے بھی کمزور ہوتے ہیں نا، عورتیں بچے اور بوڑھے لوگ کمزور میں آتے ہیں۔ فَأَصَابَہا فا شروع میں ہے تو پھر اصابہ آ پکڑے یا پہنچے، ہا اس کو، ایسارن ایسارن ایک کہتے ہیں جیسے آم، آندھی آتی ہے نا، بہت پاکستان میں ہم لوگ سنتے ہوتے تھے، تیز ہوا چلنی، بہت تیز، ٹورنیڈو بھی آپ کہہ لیں کہ جیسے وہ بھی ہوا ہی ہوتی ہے نا، بہت تیز چلتی ہے، اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو آندھی یا ٹورنیڈو، کوئی بگولا آپ کہہ لیں اس طرح سے، فی ہی اس میں، نارن آگ ہو، فاحترقت فا ہے شروع میں تو معنی ہوں گے تب، احترقت جو ہے یہ کہتے ہیں جل جانے کو، کہ وہ جلی، وہ جل جائے، کذالک اسی طرح، یبین بیان کرتا ہے، اللہ اللہ، لکم لا لیے، کم تمہارے، الآیاتی نشانیاں یا پتے کی باتیں، لعلکم لعل تاکہ، کم تم، تتفکرون غور و فکر کرو، تفکر کرو۔ آیا 267 یا ایہا الذین آمنو، یہ تو اب بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ تو ہمیں یاد ہی ہو جانا چاہیے اب تک، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقو خرچ کرو، من سے، طیباتی پاکیزہ یا عمدہ مال، ماں جو، کسب تم، کسب کہتے ہیں کمائی کو، آگے تم ہے تو تم، کسب تم کماتے ہو تم، و اور، مما من اور ماں سے مل کے بنا ہے یہ، تو من کے معنی ہوں گے سے، ماں جو، اخرجنا نکالتے ہیں ہم، لاکم لیے تمہارے، من سے، الارضی زمین، و اور، لا نہیں، تیممو تیممو کے معنی ہوتے ہیں کہ تم ارادہ کرنا جیسے کسی چیز کا، چونکہ ہم نے لا شروع میں لگایا تو پھر اس کا ہوگا کہ نہیں، ارادہ کرو، قصد کرو یا چھانٹو،
الخبیثہ بری چیزیں، منہ اس میں سے، تنفقون جو تم خرچ کرتے ہو، ولستم اور نہیں ہو تم، بِآخِذِیہِ بی ہے شروع میں تو اس کے معنی ہوں گے ساتھ، آخذی لینے والے، ہی اس کو، الا مگر، ان یہ کہ، تغمدو آنکھیں بند کر لو، آنکھیں چرانا اس کے معنی جو بیسیکلی ہوتا ہے نا، جیسے چشم پوشی کرنا، نظر چرانا، آنکھیں بند کر لینا، سارے معنیوں کے اندر آ جاتا ہے یہ۔ فی ہی اس میں، وَعَلَمُوا اور جان لو، انا بے شک، اللہ اللہ، غنی بے پرواہ، حمید بہت تعریف کے قابل ستائش ہے۔ آیا 269، الشیطان شیطان، یعیدکم یعیدو خوف کو کہتے ہیں، ڈرانا، خوف دلاتا ہے، کم تمہیں، الفقر فقر کا یعنی کہ تنگ دستی کا، اور یأمرکم یأمرو حکم دیتا ہے، کم تمہیں، بالفحشاء ساتھ، فحش چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ بے حیائی کی چیزیں، تو الفحشاء بے حیائی کا، اور واللہ اور اللہ، یعیدکم وعدہ کرتا ہے، کم تم سے، مغفرتن مغفرت کا یعنی کہ بخشش کا، منہ اپنی طرف سے، وفضلن اور فضل کا اور رحمت کا، واللہ اور اللہ، واسع بڑی کشائش والا ہے، وسعت والا ہے، علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ آیا 269، یؤتی وہ عطا کرتا ہے، الحکمت حکمت، من جس کو، یشاء وہ چاہتا ہے، و اور من جس کو، یؤتا دی جائے، عطا کی جائے، الحکمت حکمت، فقد پس تحقیق، اوتیا مل گئی اس کو، خیرن خیر کہتے ہیں نعمت کو، کثیرن بہت بڑی، وما اور نہیں، یذکروا نصیحت حاصل کرتے، الا مگر، اولو الالباب اولو اہل کو کہتے ہیں، والے بھی اس کا معنی ہوتا ہے، الالباب یہ کہتے ہیں عقل والوں کو، جو سمجھدار لوگ، جو کسی چیز سے نصیحت پکڑ جائیں، لیسن کسی چیز سے سیکھیں، کوئی بھی چیز آپ دیکھیں کسی کے ساتھ ہو رہی ہے، آپ اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں، غور و فکر کرنے والے لوگ، تو اولو الالباب عقل والے یا عقل مند لوگ۔ چلیے انشاءاللہ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہمارا جو لیسن تھا ہم نے دیکھا تھا صدقات کے بارے میں، بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائیں، اور اسی کی کنٹینیوشن ہے جو ہم ابھی آگے کر رہے ہیں، اور یہ صدقے کا ٹاپک ابھی تھوڑا لمبا ہے، ابھی آگے اور بھی کافی تھوڑی آیات چلیں گی اس کے اوپر، تو انشاءاللہ آج کی بھی جو آیات ہماری ہیں یہ بھی صدقے ہی کے متعلق ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اور چیزیں ہمیں مزید اس میں اب بتا رہے ہیں۔ تو آیا نمبر 266 میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری مثالوں کے ساتھ ہمیں باتیں سمجھائیں، کیونکہ مثال کے ساتھ بات جو انسان کی سمجھ میں آ جاتی ہے بہتر طریقے سے۔ تو یہاں پر اب اس کا بتایا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ نے صحابہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا، یہ آیت نمبر 266 کا کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو صحابہ نے کہا واللہ عالم، تو سیدنا عمر نے غصے سے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، صاف کہو کہ ہمیں معلوم ہے یا نہیں معلوم۔ تو اس وقت ابن عباس کہنے لگے کہ امیر المومنین میرے دل میں ایک بات آئی ہے، آپ نے کہا بھتیجے بیان کرو اور اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو۔ تو ابن عباس کہنے لگے کہ اللہ نے یہ عمل کی مثال بیان کی ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ نے جب پوچھا کہ کون سے عمل کی، تو ابن عباس سے اس کا کچھ جواب وہ نہ دے سکے اس بات کا، تو سیدنا عمر نے کہا کہ یہ ایک مالدار شخص کی مثال ہے جو اللہ کی اطاعت میں عمل کرتا رہتا ہے،
پھر اللہ شیطان کو اس پر غالب کر دیتا ہے، وہ گناہوں میں مصروف ہو جاتا ہے اور اس کے نیک اعمال سب کے سب فنا ہو جاتے ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی کہ ایسے شخص کی حالت ہوتی ہے یہ جو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ تو بتایا کیا جا رہا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کھجور اور انگور کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں چلتی ہوں، جس میں ہر طرح کے میوے پیدا ہوتے ہوں، اور اسے بڑھاپا آ پہنچے اور اس کی اولاد ابھی چھوٹی ہو۔ ان حالات میں اس کا جو باغ ہے اس کے باغ کو کوئی بگولا آ لے جس کے اندر آگ بھی ہو اور وہ باغ کو جلا ڈالے۔ اللہ تعالیٰ اسی انداز سے اپنی آیات کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو اس سے ایک ایسے شخص کی حالت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو بوڑھا ہو گیا اور بڑھاپے میں اب اس نے ایک باغ لگایا ہوا تھا، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ باغ اس کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ اولڈ ایج ہوتی ہے، انسان زیادہ محنت بھی نہیں کر سکتا، یا آپ اس طرح سے کہہ لیں کہ اگر اس نے کوئی پوری عمر اپنی محنت کر کر کے جب وہ جوان تھا محنت کر سکتا تھا، اس نے اپنا مال جمع کیا، منی انویسٹ کی کہیں پہ، بینک میں جمع کی یا کوئی کاروبار کسی ایسے میں اس نے لگا دی، اور اس ہوپ پہ کہ جب میں بوڑھا ہوں گا تو مجھے ان چیزوں سے فائدہ حاصل ہوگا، انویسٹ کیا ہے کہ مجھے کل کو اتنا پروفٹ میرے پاس اکٹھا ہو جائے گا کہ جس سے میرا بڑھاپا اچھا گزر جائے گا۔ تو یہاں پر جو پھر مثال باغ کی دی گئی، کیونکہ باغ جو ہے زیادہ تر آسانی سے بات یہ سمجھ آ جاتی کہ باغ اس نے لگایا، اور کھجوروں کا باغ تو ظاہر ہے بہت ایکسپینسو ہوا کرتا تھا، یہ جو کھجور اور انگور جو تھے، انگوروں کا بھی، تو یہ کافی ایکسپینسو قسم کے باغ ہوتے تھے، تو کسی کے پاس ہوتے تھے تو وہ بہت امیر ہوتے تھے لوگ۔ تو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اب اس کی پیداوار جو ہے باغ کی، کہ بہت اس وقت اس کو ضرورت ہوتی ہے اس بندے کی، اور پھر اب اس کی عمر ایسی نہیں ہوتی کہ وہ دوبارہ سے یہ کام کر سکے کہ ایک دفعہ باغ لگا لیا، اب اس کو دوبارہ وہ نئے طریقے سے بالکل اس کو کہہ لیں کہ آپ سکریچ سے شروع کریں دوبارہ سے لگانا، اور بچے بھی اس کے ابھی اتنے بڑے نہیں ہوتے یا اس قابل نہیں کہ اس کی کوئی مدد کر سکیں۔ اور اس کا جو اگر کوئی جیسے کوئی چیز ایسی آ جائے، کوئی آسمانی آفت آ جاتی ہے جیسے کہتے ہیں کہ کوئی بگولا آ گیا، کوئی آگ آ گئی، ایسی آندھی آ گئی، ٹورنیڈو آ گیا، تو اس سے کیا ہے کہ پورا کا پورا اس کا باغ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور ہم تو دیکھ رہے ہیں نا، آج کل دیکھتے بھی ہیں کہیں پہ ٹورنیڈوز آتے ہیں، کہیں پہ فلڈز آتے ہیں، تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پوری کی پوری فصل جو ہے تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اب بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے ہمیں باغ کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اسی طرح جو ہم اپنے صدقہ خیرات کیا کرتے ہیں ان کی بھی ہمیں حفاظت کرنی ضروری ہے، کہ یعنی کہ انسان کوئی بھی ایسا عمل نہ کر بیٹھے کہ جس طرح سے ہم نے پچھلی آیات میں دیکھا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو چیزیں بتائی تھیں کہ احسان کرنا کسی کو دے کر، پھر آپ احسان جتلائیں اس کو، یا اس کو کسی بھی طرح سے آپ تکلیف پہنچائیں، ایذا دیں اس کو اپنے دینے کی وجہ سے، کہ اب آپ اس کو مینٹل ٹارچر کر رہے ہیں بار بار کہ میں نے تمہارے سے، اب تم مطلب آپ ایسے جیسے کسی کو فورس کریں کہ وہ آپ کے لیے بھی کوئی کام کرے، آپ کو بھی کچھ ان ریٹرن کچھ دے آپ کو، تو ایک طرح سے دوسرے کو تکلیف میں پہنچانے والی بات ہے کہ آپ نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے، جس وقت وہ بہت زیادہ مجبور تھے، ان کو ضرورت تھی، آپ نے مدد کر دی، لیکن اب آپ نے ان کے ناک میں دم کیا، جینا حرام کر دیا آپ نے ان کا پیچھے جا جا کے کہ میں نے آپ کی اس فلاں ٹائم پہ مدد کی تھی، اب آپ میرا یہ کریں، آپ یہ کریں۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہم کرتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پورا کا پورا اجر جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس صدقے کا۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ احسان جتانے، بیگار لینے یا شرک کر بیٹھنے سے، اگر شرک بھی آپ کر بیٹھتے ہیں تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ انسان کا باغ جو ہے نا وہ جل گیا، کہ ختم ہو گیا، کچھ بھی نہ رہا، راکھ ہو گئی ہے ہر چیز۔ تو پھر اس کو آخرت میں بھی اپنے ان اعمال میں سے کوئی چیز اس کے ہاتھ نہیں آئے گی، جو اس نے خرچ کیا وہ دنیا میں تو اس کے ہاتھ سے نکلا ہی نکلا ہے، آخرت میں بھی نہیں پہنچے گا وہ آگے، اور جہاں پر سب سے زیادہ اس کو ضرورت ہوگی، کہاں پر ہوگی؟ آخرت میں، قیامت کے دن ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی اپنی ان چیزوں کی جو ہم نے اللہ کی راہ میں خرچے ہوں گے۔ تو اس میں پھر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ
جو چیز کہ شیطان جو ہوتا ہے نا انسان کے اوپر ہر وقت اٹیک کرتا رہتا ہے. تو جب آپ کو سب سے پہلے تو اس کا اٹیک یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں دیتا، اسی میں ہی آپ کے راستے میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. پھر جب انسان دے ہی دیتا ہے کہ اس کو ریزسٹ کرتے ہیں آپ، اس شیطان کو اس کو پیچھے کر دیتے ہیں آپ، اس کے باوجود بھی آپ دے بیٹھتے ہیں. اب شیطان کو پتہ اب دے تو دیا اس نے، میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا. پھر وہ آپ کے دل میں طرح طرح کی خواہشات ڈالے گا کہ کسی طرح آپ کے دماغ میں یہ خیال آئے دل میں کہ میری اب تھوڑی سی تعریف بھی ہو، یا میں نے جس پہ کیا ہے اس کو تھوڑا احسان بھی جتاؤں، اسے پتہ تو چلے کہ میں نے تمہارے لیے اتنا بڑا کام کیا ہے. تو یہ جب انسان جو ہے نا شیطان کے ٹریپ میں آ جاتا ہے، اور آ کر وہ بعض اوقات تو یہاں تک ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اور کفر اور شرک تک بھی پہنچ جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان کے سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں. اور انسان دوسری یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ وہ مال جو اس کو ملتا ہے تو وہ مال جو اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اپنے مال میں ہی اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ وہ پھر اللہ کی اطاعت سے ہی لاپرواہ ہو جاتا ہے. پھر ایسی نافرمانیاں کفر شرک کے وہ کام کرنے لگ جاتا ہے جس سے اس کے پچھلے سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں. اگلی آیا جو ہے آیا نمبر 267. 267 میں اب بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والوں، جو کچھ تم نے کمایا ہے اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں سے اچھی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو. کوئی ردی چیز خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی شخص تمہیں دے تو ہرگز قبول نہ کرو، الا یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کائنات کی سب چیزیں اس کی تعریف کر رہی ہیں. تو یہ آیت کا نا ایک شان نزول ہے، اور وہ یہ کہ ایک دفعہ برا بن عازب کہتے ہیں کہ یہ آیت ہم گروہ انصار کے حق میں نازل ہوئی ہے. ہم کھجوروں والے تھے، ہم میں سے ہر کوئی اپنی قلت و کثرت کے موافق کھجوریں لے کر آتا، کوئی ایک خوشہ لاتا، کوئی دو خوشے لاتا، اور وہ لا کر انہیں مسجد میں لٹکا دیتے. تو اہل صفہ ہوتے تھے اس ٹائم میں. اہل صفہ جو تھے یہ وہ لوگ ہوتے تھے جو پورے آپ کہہ لیں کہ ارد گرد سے دور دراز کے علاقوں سے پڑھنے کے لیے آتے تھے. آج کل بھی بچے جاتے ہیں نا دوسری یونیورسٹیز میں پڑھنے جاتے ہیں، کچھ تو آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں، کچھ آؤٹ آف اسٹیٹ جاتے ہیں. تو اسی طرح یہ اصحاب صفہ جو تھے یہ وہ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کے لیے آئے تھے، اپنا گھر بار سب چیزیں چھوڑ کر آ کر مسجد نبوی میں ہی یہ رہتے تھے. اور اتنے برے حالات میں یہ ہوتے تھے کیونکہ ظاہر ہے ان کا شوق اتنا تھا ان لوگوں کو سیکھنے کا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنا ہے، کہ یہ پھر اس چکر میں کام بھی نہیں کرتے تھے. جیسے وہ پڑھنے آئے ہیں تو ظاہر ہے وہ جاب کیا کریں گے باہر، یا کچھ لوگ تھے تھوڑی چھوٹی ہلکی پھلکی کر لی، لیکن میجورٹی وہ جو تھے وہ اسی حال میں ہی ہوتے تھے کہ بس وہاں پہ پڑے رہتے تھے. ایک جیسے مسجد نبوی کے پاس ایک چبوترا سا بنا ہوا تھا تو وہاں پر یہ لوگ رہا کرتے تھے، اور بہت ہی برے حالات میں تھے کیونکہ کھانے کو بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا. بس یہی ہوتا تھا کہ جو لوگ ان کے مسجد نبوی میں کوئی لے آتے تھے، جیسے کوئی کبھی کھانا لے آئے کبھی کھجوریں لے آئے، تو انہی چیزوں سے ان کا پھر گزارا ہوتا تھا. وہ بھی ریگولر بیسس پہ نہیں ہوتی تھی کہ کبھی آپ کہیں کہ یہ آپ کو ہر دفعہ ہی ملتی ہے، کئی کئی دن ان کو کھانا ہی نہیں ملا کرتا تھا. اور انہی اصحاب صفہ میں سے وہ ہم دیکھتے ہیں نا ابو ہریرہ جن سے بہت زیادہ روایات ہیں، بہت زیادہ حدیث ان سے ہیں. تو ابو ہریرہ ان لوگوں میں سے ہیں جو بہت لیٹ اسلام لے کر آئے تھے. اور اگر آپ دیکھیں کہ انٹرسٹنگ چیز کیا ہے کہ بہت زیادہ احادیث، میجورٹی احادیث جو ہے نا وہ ابو ہریرہ سے روایت ہیں کہ ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جو کچھ سیکھا. تو اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا سیکھنے کا شوق اتنا زیادہ تھا کہ وہ اس شوق میں باہر کام نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ ایک لمحہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر گزارنا نہیں چاہتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ میرا یہ ٹائم بھی ضائع ہو جائے کمانے میں، اور میں شاید اس میں بھی کوئی بہت بڑی چیز میں سیکھ سکتا ہوں کہ مجھے موقع میرے ہاتھ سے یہ نکل جائے گا. تو اس سے اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصحاب صفہ جو ہوتے ہیں نا کن کی پھر بات ہو رہی. تو اصحاب صفہ جو تھے ان کا یہ حال تھا کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا. ان میں سے جب کوئی آتا تو عصا سے خوشے کو ضرب لگاتا تو اس سے تر
اور خشک کھجوریں گر پڑتی جنہیں وہ کھا لیتا، اور جنہیں نیکی کی رغبت نہ ہوتی تھی وہ ایسے خوشے لاتے جن میں ناقص اور ردی کھجوریں ہوتی۔ یعنی کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ اللہ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں اور یا رضا کی، اللہ کی رضا کی خاطر، کیونکہ جب ہم یہ کام کرتے ہیں نا کہ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، پھر ہی آپ اپنی بیسٹ چیز جو ہے وہ نکال سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ صرف ایک خانہ پوری کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ پھر آپ کے لیے اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دینا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ انصار کے جو گروہ تھے ان میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اچھی اچھی عمدہ کھجوریں لاتے تھے، کچھ ایسے تھے جو ان کے اندر ناقص اور ردی کھجوریں لے آتے تھے، کیونکہ ان کو ہوتا تھا کہ کسی کو کیا پتہ چلے گا کون لایا ہے، تو لا کے لٹکا دینی۔ اب یہ لوگ جو اصحاب صفہ تھے یہ تو ان کے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، ان کی تو پوری خوراک ہی یہی ہوتی تھی، تو وہ جب آتے تھے تو یہ جو خوشے لٹکے ہوئے ہوتے تھے ان پہ اپنی چھڑی مارتے تھے اور اس سے جو کھجوریں ہوتی تھی نیچے گر جاتی تھیں۔ تو جو لوگ اس طرح کا ناقص اور ردی مال لے کر آتے تھے تو جب وہ ان کو سٹک سے مارتے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ اس پہ جو کھجوریں گرتی تھیں وہ کسی مطلب کھانے کے قابل ہی نہیں ہوتی تھی، اتنا خراب قسم کی سوکھی ہوئی ڈرائی اور ٹوٹے پھوٹی جو خوشے ہوتے تھے۔ تو یہ جب ہوا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی، اور برا کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہر شخص جو تھا وہ اچھی ہی کھجوریں لے کر آتا تھا۔ ترمذی کی روایت ہے یہ۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ جیسے زمین کی پیداوار میں زکوٰۃ فرض ہے، ویسے ہی اموال جیسے مال ہوتے ہیں نا صنعت کے یا تجارت کے، ان کے اوپر بھی فرض ہے کہ آپ اس میں سے بھی اپنے مال نکالیں، زکوٰۃ نکالیں۔ نیز یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خرچ جو آپ کرتے ہیں نا اچھا اور ستھرا مال ہی اللہ کی راہ میں دینا چاہیے، ناقص اور ردی مال صدقہ نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ احادیث ہیں اس سلسلے میں، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ساتھ۔ جیسے سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پہ صدقہ کرنا ضروری ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جس کے پاس مال نہ ہو وہ کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور صدقہ بھی کرے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو سکے تو پھر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر اچھی بات پر عمل کرے اور بری بات سے پرہیز کرے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ بخاری کی حدیث ہے یہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں سیدنا سمرہ بن جندب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان تمام اشیاء سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیتے تھے جنہیں ہم خرید و فروخت کے لیے تیار کرتے تھے۔ تو ابو ذر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹوں میں زکوٰۃ ہے۔ آپ کے پاس کوئی بھی چیز ایسی ہے نا، جیسے ابھی ہم نے دیکھا حدیث میں اوپر والی میں کہ وہ جو بھی خرید و فروخت کے لیے سامان تیار کرتے تھے اس پہ بھی زکوٰۃ دیتے تھے۔ تو اسی طرح ابو ذر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اونٹ ہوتے ہیں آپ کے پاس ان پہ بھی زکوٰۃ ہے، بکریوں میں زکوٰۃ ہے، گائے میں زکوٰۃ ہے، اور تجارتی کپڑے میں زکوٰۃ ہے۔ سیدنا عمر بن حماس جو تھے وہ لیدر کے ترکش اور تیر بنایا کرتے تھے۔ تیر یعنی کہ ایروز بناتے تھے، اور ترکش کیا ہوتا ہے کہ وہ میرا خیال ہے اس میں ڈالتے ہیں، شاید وہ چیز ہوتی ہے، یعنی کہ یہ ان کا پیشہ تھا۔ تو سیدنا عمر ان کے پاس سے گزرے تو فرمایا ان کی زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اب عمر کہنے لگے کہ میرے پاس ان تیروں اور چمڑے کے ترکشوں کے سوا ہے کیا؟ تو سیدنا عمر نے فرمایا انہی کا حساب لگاؤ اور ان کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اور سیدنا عمر کے اس حکم سے بھی یہ والی بات ہے، اس سے بھی ہمیں پھر یہی بات پتہ چلتی ہے کہ جو بھی آپ صنعت کے ذریعے بھی پیداوار کرتے ہیں، یعنی کہ فیکٹریز ہیں، کسی کی ملز لگی ہوئی ہیں، تو اس طرح کی جو چیزیں ان پہ بھی جو مال آپ کا آتا ہے سارا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ سیدنا عمر کا عمل یہ تھا کہ وہ اپنے دور خلافت میں تاجروں کا مال اکٹھا کرتے، پھر ان اموال موجود اور غیر موجود جو ہوتے تھے سب کا حساب لگاتے اور پھر ان سب پہ مال کی زکوٰۃ وصول کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، جو ہم بات جو کر رہے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کی ساری بات ہو رہی ہے، تو یہ یہاں سے آیت میں جو بتایا جا رہا ہے کہ انفقوا من طیبات ما کسبتم،
تو کچھ مفسرین اس کا بیان یوں کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس سے معنی یہ ہے کہ جو کچھ تم نے اپنے محنت سے کمایا، اپنے ہاتھ سے اپنی محنت سے کمایا ہو، اس سے زکوٰۃ ادا کرو، خواہ یہ تجارت کے ذریعے کمایا ہو یا صنعت کے ذریعے سے، کس طریقے سے بھی کیا ہو، لیکن آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس پہ۔ تو اس آیت میں ایمان والوں کو بیسکلی بات کی جا رہی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، خرچ کرو پاکیزہ مال میں سے جو تم کماتے ہو۔ تو یہ کون دے رہا ہے حکم؟ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے جو مال اللہ کی راہ میں دینا ہے، یا جو اگر آپ نے صدقہ خیرات کرنی ہے یا زکوٰۃ بھی دینی، کیونکہ یہاں پہ تو کسبہ کی بات ہو رہی ہے نا، تو کمائی پہ آپ خرچ کریں تو اٹ مینس کہ وہ تو پھر زکوٰۃ کے ساتھ ہی زیادہ اپلائی کرتا ہے۔ تو آپ کا مال جو ہے وہ طیب ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے، مال حلال ہونا چاہیے آپ کا، تو آپ کی کمائی بھی حلال ہو اور پھر مال بھی حلال ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے جو بھی تم خرچو، جو زمین سے بھی ہم نے نکالا، تو اللہ تعالیٰ نے زمین سے ہمارے لیے کیا نکالا؟ پھل نکالے، سبزی، معدنیات، نباتات۔ پھر آپ دیکھیں کہ اور کیا ہوتا ہے، زمین سے تیل نکلتا ہے، کان ہوتی ہے جو ہوتی ہے نا، مائنز ہوتی ہیں، سالٹ ہے، یہ سارا کچھ، ڈائمنڈز، یہ کیسے نکلتے ہیں؟ گولڈ بھی ان کی کان ہوتی ہے نا، مائنز ہوتی ہیں، گولڈ مائنز، ڈائمنڈ کی مائنز ہوتی ہیں۔ اور خراب اور ردی چیزیں مت دو اللہ کی راہ میں، کیونکہ صدقہ ہم اس بندے کو نہیں اللہ کو دے رہے ہیں، اور وہ چیز آپ وہ دیں صدقے میں جو آپ خود لینا پسند کریں۔ اگر آپ کبھی کبھی سوچ کے دیکھا کریں اس چیز کو کہ جو ہم اللہ کی راہ میں مال نکالتے ہیں، جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی کلیکٹ کر رہے ہیں نا سامان، نیڈی فیملیز ہوتی ہیں، ریفیوجیز ہوتے ہیں، کہ کسی کے لیے بھی کسی کا حالات ایسے ہو جاتے ہیں ایک دم سے، جیسے کسی کا گھر جل گیا، فلڈ آ گیا، ابھی جیسے ہمارے پاکستان میں کتنا چل رہا ہے، یہ فلڈ آ گیا کہ ایک دم سے لوگوں کا سب کچھ ختم ہو گیا، تو اب اس میں ہم چیزیں دینے لگیں اور ہم اپنے گھر کی صفائی کر لیں ایک طرح سے کہ بھئی چلو موقع مل گیا گھر کی صفائی کرنے کا، تو آپ نے جو پرانی چیزیں آپ کی جو آپ کو پتہ آپ نے کبھی استعمال نہیں کرنی، یہ اچھی کنڈیشن کی بات نہیں میں کر رہی، کیونکہ بعض اوقات ہم نے کچھ سامان ایسا بھی اکٹھا کیا ہوتا ہے جو نیو ہوتا ہے، بہت اچھی کنڈیشن میں ہوتا ہے، تو وہ تو آپ دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ دیں کہ یہ ابھی تک میرے پاس پڑا ہے، میں نے بالکل نیو ہے، استعمال نہیں کیا، چلے میں یہ اللہ کی راہ میں دے دیتی ہوں۔ یہی تو ریکوائرڈ ہے کہ ایسا ہی مال دیں کہ جو مال آپ کی خود بھی رغبت ہو، اس میں آپ کا خود بھی انٹرسٹ ہو کہ ہاں میں نے اپنی بڑی چاہت کے ساتھ یہ لیا تھا اور میں اس سے استعمال کر سکتی ہوں، اور ایسا ہی مال اللہ کی راہ میں دینا چاہیے۔ لیکن زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب کسی کو دینے کی باری آتی ہے تو ہم اپنی چیزوں میں سے گو تھرو جب کر رہے ہوتے ہیں تو ہم وہ چیزیں نکالتے ہیں جو ٹوٹ پھوٹ گئی ہوتی ہیں یا جو اتنی خراب ہو چکی ہوتی ہیں استعمال کر کر کے کہ وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اب دوبارہ استعمال نہیں کرنی، ہمارا دل اتر گیا اس چیز سے۔ تو کپڑے بھی ہم دیتے ہیں تو ایسے ہی کپڑے دیتے ہیں جو یا تو خراب ہو کے کلر فیڈ ہو چکے ہوتے ہیں، پھٹ پھٹ گئے ہوتے ہیں، تو جب ہم اس طرح سے نکالنے لگتے ہیں تو ہم اس طرح کا مال نکال کے باہر دیتے ہیں۔ تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ جب کسی کو دیں تو آپ کے دل میں یہ بھی خیال ہونا چاہیے کہ یہ چیز اگر کوئی مجھے دے تو کیا میں ایکسیپٹ کروں گی، اور اگر آپ کا دل مانتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے بھی کوئی دے میں بڑی خوشی خوشی لے لوں گی، پھر تو آپ ایسی چیز صدقہ کریں۔ لیکن اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، اسی طرح کی چیز اسی لیول کی کوئی دوسرا اگر مجھے دے تو میری کیا اس وقت ایکسپریشنز ہوں گے، میری فیلنگز کیا ہوں گی، مجھے اچھا لگے گا یا برا لگے گا، تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ کرائیٹیریا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ نے دینا ہے تو وہ چیز ایسی دیں کہ اگر آپ کو وہ چیز دی جائے تو آپ کو برا نہ لگے، کہ اگر آپ کو کوئی دے بھی دے ایسی چیز تو پھر آپ کیا، آپ اپنی آنکھیں ادھر ادھر کرنی شروع کر دیتے ہیں، نظریں چرانی شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ لینا نہیں چاہ رہے ہوتے ایسی چیز۔ تو جو چیز خود لینا نہیں پسند کرتے کسی اور کو بھی نہ دیں۔ اور ہمیں وقت کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا، کہ دیکھیں ابھی ہمارے سامنے کتنی مثالیں ایسی گزر چکی کہ جب لوگ اتنے، ہم نے دیکھا ہے کہ ویل آف ہوتے ہیں اور بہت اچھا بزنس ہوتا ہے یا ان کی ساری پراپرٹی ہوتی، لیکن ایک دم سے ہی کیا ہوتا ہے کہ بزنس کلیپس ہو جاتا ہے، یا گھروں میں کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اتنا پیسہ لگا کر
اپنا وہ گھر بنوایا، لیکن گھر پہ کوئی بارش ہو گئی بڑے زور کی، طوفان آ گیا، ٹورنیڈوز آ گئے، ہریکین آ جاتے ہیں، پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ارتھ کوئک آ جاتا ہے، فلڈ آ جاتے ہیں، تو وہ چیز ساری کی ساری تباہ ہو گئی۔ اور وہی لوگ جو ابھی ایک دن پہلے بالکل اتنے امیر تھے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا، اور ابھی آج کے دن میں وہ بالکل زیرو پہ پہنچ گئے ہیں۔ تو کبھی بھی اس طرح سے نہیں سوچنا چاہیے۔ ہم دوسرے کو ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں مسکین کو کسی کو دیکھتے ہیں نا تو ذہن میں ایسے ہی خیال آتا ہے کہ شاید یہ ہمیشہ سے ایسے ہی تھے، تو اگر ہم نہیں ہیں ان کی جگہ پہ تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو کسی کو بھی اس جگہ پر رکھ سکتے تھے نا۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے کہ اس وجہ سے وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا ہے، بلکہ ان کا بھی ٹیسٹ ہے اور یہ ہمارا بھی ٹیسٹ ہے، سب کا ٹیسٹ ہو رہا ہے ایٹ اے ٹائم کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جان لو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور تعریف والا ہے اور قابل ستائش ہے، کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اور بے نیاز اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے سکتا ہے، کہ اللہ کے خزانے میں کون سی کوئی کمی ہو جانی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہے ہیں کہ جب آپ کے پاس اللہ کا کوئی بندہ آتا ہے جس کو بہت ضرورت ہے اور آپ اس کے ساتھ کیسا بیہیو کرتے ہیں، آپ اپنی کون سی چیز نکال کر اس کو دیتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ تو آیہ نمبر 268 میں اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ صدقے کی، یہ بھی صدقے کی ہی بات ہو رہی ہے اس میں، تو لیکن یہاں پر جو تھوڑی سی چیز ڈفرینٹ آ گئی کہ اب اس میں شیطان کا ذکر آ گیا، کہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں شرمناک کام کرنے کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل اور مغفرت کی امید دلاتا ہے، اور اللہ بڑا وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ اب اس آیت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ صدقے کے وقت کسی کے دل میں اگر یہ خیال آئے، ہم اکثر جو ہوتا ہے نا صدقے کا ارادہ کرتے ہیں، صدقے کی نیت کرتے ہیں، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی ہمارے دل میں خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ جیسے کہ اگر میں نے یہ دے دیا تو پھر میرا کیا بنے گا، میرے پاس تو پہلے ہی بہت کم ہے، تو ایسا نہ ہو کہ میں فقیر ہو جاؤں، میں خود محتاج ہو جاؤں، کہ مجھے کسی سے قرضہ لینا پڑے، اور یہ طرح طرح کے نا خیال آپ کے دل میں آنے لگ جاتے ہیں، یا آپ کو اپنے ایکسپینسز یاد آنے لگ جاتے ہیں کہ میرا تو ابھی وہ بھی میں نے پے کرنا ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے ابھی آج یہ گروسری لے کر آنی تھی، تو یہ ساری لسٹ آپ کے دماغ میں چلنی شروع ہو جائے تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، شیطان ہے جو آپ کے دماغ میں اب یہ چیزیں ڈالنی شروع ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کو یہ خیال آتا ہے کہ میں ٹھیک ہے میرے پاس ہے تو کم ہے، لیکن اگر اس میں سے بھی میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گی تو اس سے میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو 700 ٹائم یا اس سے بھی زیادہ دیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ میرے مال میں ترقی بھی دیں گے، برکت بھی دیں گے۔ جب یہ بات ذہن میں لا کر وہ بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ خیال بھی اس کے دل میں آنا جو ہوتا ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے القاء ہوتا ہے اس کے دل میں۔ تو اب ہم بھی اپنے جب بھی کبھی ہو نا دوبارہ ایسی چیز، تو ہمیں بآسانی اپنا پتہ چل جائے گا کہ ہم جو ہیں ہمارے دل میں یہ بات اللہ نے ڈالی ہے، شیطان نے ڈالی ہے۔ تو جب ہمیں اب وسوسے آنے شروع ہو جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ڈفرینٹ چیزیں آپ کو دماغ میں آنے شروع ہو گئی، تو آپ سمجھ جائیں کہ شیطان اپنا کام کر رہا ہے۔ اور اگر آپ کے دل میں اجر کا، آپ کے دل میں ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے اس کا اجر ملے گا اور اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا کرنے والے ہیں، یہ خیال جب آپ کے دل میں آتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ والی جو نیکی کا ارادہ جو آپ نے کیا ہے کہ یہ اللہ آپ سے کرانا چاہتا ہے، اور یہ نیکی کا خیال اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ڈالا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور اس میں ایک بات ہے کہ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کا نعم البدل عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز صبح کے وقت 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک اس طرح دعا کرتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور زیادہ عطا کر،
اور دوسرا اس طرح بد دعا کرتا ہے کہ اے اللہ ہاتھ روکنے والے کو تلف کر دے، بخاری کی حدیث ہے یہ۔ تو شیطان جو ہے وہ ہم سے وعدہ کرتا ہے فقر کا، مفلسی کا، وہ ہمیں مفلسی سے ڈراتا ہے۔ خیر کے کاموں میں شیطان یہ کام کرتا ہے، جب بھی آپ کسی نیکی کے کام کا ارادہ کریں گے تو آپ کے پیچھے لگ جائے گا، اور پھر آپ کو شیطان ایک تو آپ کو مفلسی سے ڈراتا ہے، دوسرا وہ کیا کرتا ہے کہ حکم دیتا ہے فحاشی کا، آپ کے دل میں خواہش ڈال دے گا ایسے کام کی جو کام صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح کبھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کو ایڈکشن ہو جاتی ہے پورن کی، کہ جیسے وہ خراب قسم کا مٹیریل دیکھتے ہیں، جیسے اب تو آپ کو پتہ ہے نا کہ کتنا ایزی ایکسیس ہے ہر طرف، انٹرنیٹ کے اوپر آپ دیکھ لیں آن لائن کتنی چیزیں آپ نکال سکتے ہیں، غلط چیزیں دیکھنا اس قسم کی ایک دفعہ آپ دیکھ لیں تو انسان ہوک ہو جاتا ہے ایسی چیزوں کے ساتھ۔ تو اس کی ایڈکشن بھی ایسی ہی ہوتی جیسے کہ کسی بھی سبسٹنس ابیوز جو ہوتے ہیں، جیسے کہ کوئی بھی ڈرگز لیتے ہیں لوگ یا شراب کی، وہ بھی ایڈکشن ہوتی ہے، تو یہ اس کی بھی ایڈکشن ہوتی ہے اس طرح سے۔ تو ایک دفعہ بس آپ دیکھ لیں تو کیسے انسان پھر آگے 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 بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب انسان ایک دفعہ بات کرتا ہے کسی اپوزٹ سیکس سے، جیسے لڑکی ہے وہ لڑکے سے بات کرتی ہے، کالج میں گئی، پہلے آپ اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے اتفاق سے ذرا سی آپ کی بات چیت ہو گئی تو وہ آپ کے دل میں بات گھومتی رہتی، سارا دن آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ اس نے میرے سے بات کی، سوچتے رہیں گے، پھر اگلے دن یا ایک دو دن بعد دوبارہ پھر آپ کا دل کرتا ہے کہ ہاں دوبارہ سے بات کروں۔ اب آپ جب کوئی گزریں گے آس پاس تو آپ، کیونکہ آپ کو ہوگا کہ میں نے لاسٹ ٹائم ہماری بات ہوئی تھی، تو ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، پھر آپ جب گزریں گے سلام دعا ہاں کرتے کرتے اسی طرح بات آگے بڑھتی شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کے دل میں ایک دوسرے کے لیے جو ہوتے ہیں سافٹ کارنر بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں کہ شیطان جس طرح بڑی سلولی فحاشی کی طرف لے کر جاتا ہے کہ جس سے انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور آخر انسان چلتے چلتے اللہ کی حدود سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ آپ کو کبھی بھی ایسی چیزوں پہ نہیں روکے گا جو کام اللہ کی نافرمانی کے ہیں، بلکہ وہ آپ کو اور زیادہ اس پہ انکریج کرتا ہے کہ جیسے کئی جگہ ہیں جہاں پہ ہم ایسا خرچ کرتے ہیں، شادیوں پہ دیکھیں کتنا بے جا خرچ ہم لوگ کرتے ہیں محض دکھانے کی خاطر، ریاکاری کے لیے، پھر اتنے فنکشنز ہم لوگ کرتے ہیں کہ جو ہمارا پارٹ آف ریلیجن نہیں ہے، ہمارے دین کا پارٹ نہیں ہے وہ، کہ جیسے نکاح تو ہے ولیمہ بھی ہے، لیکن اب یہ جو مائیوں مہندی اور پتہ نہیں اب تو کون کون سے فنکشن چل پڑے ہیں، لیکن شادی ہوتی ہے لیکن وہ پورے ویک تک اس کے فنکشنز چلتے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے جو ہیں یہ کہاں سے آئے؟ یہ مہندی کا فنکشن، مایوں کا فنکشن، یہ کدھر سے آیا؟ پھر اس کے علاوہ پھر اور بھی اب تو کافی چیزیں لگ گئی ہیں ساتھ۔ تو یہ ساری چیزوں کے اندر آپ پیسہ جتنا مرضی خرچ کریں، آپ کے دل میں کبھی خیال آتا ہے میں نے بہت پیسہ خرچ کیا ہے؟ ہال بک کراتے ہیں آپ، اتنی آئٹمس کھانے کی رکھتے ہیں، آپ کے دل میں کبھی خیال نہیں آتا کہ اتنا مال اگر میں لگا دوں گی میں تو فقیر ہو جاؤں گی، بلکہ اس میں قرضہ لے کر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن وہی مال میں سے جب آپ اللہ کی راہ میں دینے لگتے ہیں تو آپ لوگوں نے، آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں نے سب نے کہیں نہ کہیں اس کو ضرور نوٹس کیا ہوگا کہ جیسے ہی آپ سے کوئی مانگتا ہے نا کہ یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ دینا ہے، اس جگہ پہ ضرورت ہے، کوئی یتیم بچہ اس کی مدد کرنی ہے، کوئی عورت ہے بیوہ ہے اس کا گھر ٹوٹ گیا ہے، چھت بنوانی ہے، ہم نے کسی اسکول میں پیسے دینے ہیں یا کسی کی بھی کفالت کرنی ہے، تو آپ دیکھیں جب اب ہوتا ہے نا تو اس میں ہم اپنے پیسے کی کاؤنٹنگ میں پڑ جاتے ہیں کہ کم سے کم ہی دیں نا، جتنا بس بیئر منیمم دیں، تو اس وقت ہمیں سارے اپنے خرچے بھی یاد آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم اللہ کے اگینسٹ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کبھی بھی ہمارے دل میں اس چیز کا احساس بھی نہیں آتا۔ ویکیشن کے لیے بھی جب جاتے ہیں ہمیں کبھی فیل نہیں ہوتا کہ ہم ویکیشن پہ جا رہے ہیں اتنا پیسہ لگ جائے گا۔ وہی آپ نے حج عمرے پہ جب جانا ہوتا ہے تو انسان سوچتا ہے کتنا مہنگا ہو گیا ہے عمرہ بھی، اب اتنے پیسے لگا کے ہم عمرے پہ جائیں، تو اس طرح کی چیزیں انسان کے دل میں آتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے، حکم دیتا ہے فحاشی کا، اور آپ کے دماغ سے اس چیز کی امپورٹنس ہٹا دیتا ہے کہ صدقہ دینے سے جو انسان کو چیزیں ملنی ہوتی ہیں۔ شیطان یہ وعدہ کرتا ہے فقر کا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کس چیز کا وعدہ کرتے ہیں؟ اللہ بھی ایک وعدہ کرتے ہیں ہم سے، اللہ تعالیٰ ہم سے وعدہ کرتے ہیں
بخشش کا اور اپنی رحمت کا، اپنے فضل کا، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہاری بخشش کروں گا، میں تم پہ اپنی رحمت نازل کروں گا، اور میں تم پر اپنا فضل کروں گا۔ شیطان کا وعدہ جو ہوتا ہے جھوٹا وعدہ ہے۔ شیطان جو ہوتا ہے وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے۔ ہم نے دیکھا تھا نا آیت الکرسی کی جب ہم نے تفسیر پڑھی تھی، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کیا بتایا تھا اس کے بارے میں، کہ وہ بہت بڑا کذاب ہے، جھوٹا ہے وہ، جبکہ اللہ کا وعدہ پکا وعدہ، اللہ کا وعدہ سچا وعدہ، اور اللہ کے خزانے بے انتہا ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے گن گن کے نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ بے حساب دیتا ہے، کیونکہ اللہ کشائش والا ہے، اللہ تعالیٰ واسع ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ صدقہ جب ہم دیتے ہیں تو صدقہ جو ہوتا ہے گناہوں کی آگ کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو اب کبھی بھی آپ کے پاس بہت کم پیسے ہوں، اگر اس میں سے بھی آپ تھوڑا سا، آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے نکالیں، لیکن آپ کے پاس پیسے کم ہیں، تو آپ یقین کریں کہ آپ اس میں سے تھوڑے سے بھی جو نکال کے دیں گے نا، آپ بس یہ حدیث اپنے دماغ میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات پر قسم کھا کے کہا ہے کہ صدقے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، تو پھر نہیں ہوگا وہ اللہ تعالیٰ۔ اور اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتاتے آ رہے ہیں پیچھے، کہ میں تمہیں 700 ٹائم دوں گا، یہ بیئر منیمم بیسک ہے یہ، اس کے اوپر کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کر دیں وہ آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو یہ اتنی چیزیں، یہ اتنی ساری کانفرمیشن ہمارے لیے کہ اس کے بعد تو انسان کے دل میں ڈاؤٹ آنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں ہر وقت ریڈی رہنا چاہیے کہ جہاں پر آپ کو موقع ملے اور آپ اسی وقت خرچ کر دیں، کہ نہیں اللہ کی راہ میں تو سوچنا ہی نہیں، ٹھیک ہے یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، بس بات کریں بھول جائیں، دیں صدقہ اور بھول جائیں کہ بس میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی اور میرے اللہ کا وعدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل کریں گے، اور اللہ ہی ہمیں 700 ٹائم اور اس سے زیادہ عطا کریں گے۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح آپ کے مال میں برکت پڑتی ہے، اور اس کیلکولیشن سے باہر آ جائیں، جو کیلکولیشن میں ہم پڑ جاتے ہیں نا کہ کیا ادھر کیا کروں، ادھر کہاں دوں، کیسے کروں، چھوڑ دیں اللہ پہ۔ جس نے پیدا کیا ہے اللہ رازق ہے، وہی انسان کے سارے کام کرنے والا، اور سب سے بہترین رازق جو ہے وہ اللہ ہے۔ فضل کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا یہ ہم بس اس کو ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہو، رحمت تو ہمیں پتہ ہے کہ رحمت ہوتی ہے کیا ہوتی ہے، فضل وہ بھی ہمیں ویسے تو پتہ ہے، لیکن فضل جو ہوتا ہے حق سے زیادہ کسی کو دینا، رزق میں کشادگی کر دینا۔ تو یعنی کہ وہ بندہ اتنا ڈیزرو نہیں کرتا تھا، کوئی بھی بندہ اگر وہ اتنا ڈیزرو نہ کرتا ہو، لیکن آپ اس کو اس سے زیادہ دیں جتنا وہ ڈیزرو کرتا ہے، وہ ہوتا ہے فضل۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے تو اس کا مطلب کہ ہم اتنا ڈیزرو تو نہیں کر رہے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے باوجود ہمیں اس سے زیادہ عطا کرتے ہیں، تو ہماری حیثیت تو ہے ہی نہیں اتنی، اور اللہ تعالیٰ ہم سے بھی بہت زیادہ کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز واپس کرتے ہیں۔ تو پھر آپ خود سوچیں کہ یہ کیا گھاٹے کا سودا ہے؟ کتنا فائدہ مند تجارت ہے یہ جو ہم اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے۔ ابھی تک ہم دیکھیں، ابھی آگے اور آیات ہیں ہماری صدقے کے بارے میں، ابھی تک یہ آیات ہم دیکھیں کہ کتنا زیادہ انکریج کیا جا رہا ہے ان آیات کے اوپر، صدقے کی جو ہیں کہ آپ صدقہ دیں، کیونکہ ہم سب کو انسینٹیو چاہیے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی کام ہم نے کرنا ہے تو ہمیں ہوتا ہے کہ مجھے کیا ملے گا، ٹھیک ہے میں یہ کام کرتی ہوں تو ان ریٹرن میرے لیے یہ کیا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے انسان کی سائیکالوجی، کہ انسان کس طرح سوچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ساتھ بتا دیا کہ 700 ٹائم اس کا اجر جو ہے وہ تمہیں ملے گا، جو تم آپ کرتے ہو، اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہو، لیکن نیت خالص ہونی چاہیے آپ کی۔ تو یہ ساری چیزیں سن کے بھی اگر کوئی انسان اپنا ہاتھ مٹھی بند رکھتا ہے تو پھر اب کیا کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں، کہ جب اتنی ساری آیات جان کے بھی ابھی تک ہمارا دل نرم نہیں ہوا تو پتہ نہیں پھر کب ہوگا۔ چلیں اس کی اگلی آیت ہم اب دیکھتے ہیں، آیا نمبر 269۔ 269 کے اندر یہ بڑی اچھی آیت ہے یہ والی بھی۔ اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے،
اور جسے حکمت سے نواز دیا گیا تو اسے بہت بڑی خیر سے نواز دیا گیا، اور ان باتوں سے صرف عقل مند لوگ ہی سبق حاصل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو دیکھ لیں کہ حکمت ہوتی کیا ہے۔ بہت سی تعریفیں ہیں اس کی، ایک اس کی ڈیفینیشن نہیں ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑی تھوڑی ایک ایک کر کے۔ تو حکمت بیسکلی صحیح بصیرت ہے، صحیح قوت فیصلہ، یعنی کہ کسی چیز کو بہترین وقت میں کرنا۔ آپ کے ہم کہتے ہیں نا کچھ لوگ جو ہوتے ہیں کہ وہ بہت ہی سمجھدار قسم کے ہوتے ہیں کہ آپ ان سے مشورہ لینا بھی پسند کرتے ہیں۔ ہمارے فیملیز میں بھی کوئی نہ کوئی ایک ایسا ہوتا ہے کہ جس کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے دور اندیش ہیں اور ان سے لوگ مشورہ بھی لیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس موقع پر کیا بات کرنی ہے، صحیح وقت پہ صحیح بات کرتے ہیں۔ تو یہ صحیح قوت فیصلہ جو ہوتی ہے نا، یہ ہوتی ہے حکمت۔ پھر اس کے علاوہ حکمت جو ہوتی ہے یہ اللہ کا خوف ہوتا ہے، تقوی جو ہوتا ہے یہ بھی حکمت میں ہی آتا ہے، اللہ کی خشیت یہ بھی حکمت میں آتی ہے۔ پھر اسی طرح قرآن کا علم یہ بھی حکمت ہے، دین کا علم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی حکمت میں آ جاتی ہیں۔ دین کی سمجھ بوجھ آ جانا، دین کا تو ہمیں تو سب کو پتہ ہی ہے، دیکھیں ہم بورن مسلم ہوتے ہیں تو ہم وی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ، ہمیں ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تو ہر چیز پتہ ہے ہمیں تو، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں انہیں چیزیں ہی نہیں پتہ ہوتی دین کی۔ قرآن کو ہم پڑھتے تو رہتے ہیں لیکن ہم جب قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہوتے تو ہمیں کتنی باتیں نہیں پتہ ہوتی۔ اب ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں تو کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں پہلے سے معلوم نہیں تھیں جو ہمیں اب معلوم ہوئی۔ اب کتنے لوگ ایسے ہیں ہمارے ارد گرد، ہمارے جاننے والوں میں، فیملی میں، ہماری فرینڈز میں، کہ جن کے بارے میں آپ کہیں کہ ان کو قرآن کی سمجھ ہے۔ قرآن پڑھ تو تقریباً سبھی سکتے ہیں لیکن قرآن کو کتنے لوگ سمجھ سکتے ہیں، دیٹ از امپورٹنٹ، کہ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اگر کسی کو دے دیتے ہیں یہ حکمت ہے۔ اب اس وقت ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ کو بار بار میں اس چیز کا احساس دلاتی ہوں تاکہ ہمیں اس نعمت کا پتہ چلے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، کہ اس وقت ہم یہاں پر بیٹھ کر اللہ کا علم حاصل کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب کو سمجھ رہے ہیں۔ اور کتنے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں جو ہمیں پتہ ہے کہ وہ انہیں ابھی تک قرآن کے بارے میں سمجھ نہیں ہے۔ تو دین کی سمجھ بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ معاملے کی گہرائی تک پہنچ جانا یہ بھی حکمت کے اندر آتی ہے۔ مال کو خرچ کرنا یہ حکمت کے اندر آتا ہے۔ پھر کسی کام کو ٹھیک طریقے سے سر انجام دینا، حکمت جو ہے خیر کثیر ہے، اس میں بہت بڑی خیر ہے کہ اگر کسی کو حکمت مل جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ اللہ نے اسے بہت بڑی ایک خیر عطا کر دی ہے۔ جسے حکمت مل گئی اس نے زندگی کی سب سے بڑی نعمت اور برکت حاصل کر لی، اور پھر جس کو یہ مل جائے وہ ہرگز شیطان کے راستے پہ نہیں چل سکتا۔ حکمت جو ہے یہ بھی آپ اسی طرح سے کہہ لیں جیسے ہدایت ہوتی ہے نا، کہ ہدایت بھی مانگنے سے ملتی ہے، تو اسی طرح حکمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ گفٹ بھی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ دے آر بورن لائک دس، کہ وہ وائز ہوتے ہیں، وزڈم ہوتی ہے لوگوں کے پاس، لیکن ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کوالٹی نہیں ڈالی ہوئی۔ تو کم لوگ ہیں جن کو یہ کوالٹی ملی ہے، زیادہ تر لوگ جو ہیں اکثریت ان کے پاس حکمت نہیں ہوتی، اور لیکن اس کے لیے دعائیں ہیں، ہم دعا بھی کر سکتے ہیں۔ دعا تو آپ کسی بھی چیز کی مانگیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ دیں گے۔ تو حکمت کے لیے بھی انسان کو دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا کر دے۔ حکمت ہمارے پاس آ جائے گی تو ہمیں صحیح وقت پہ صحیح بات کرنے ایک کوالٹی ہے وہ ہمیں مل جائے گی، ایک قوت فیصلہ جو ہوگی وہ ہمارے اندر آئے گی کہ ہم صحیح وقت میں صحیح بات کر سکیں گے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا ہم ایسی بات کہیں کر جاتے ہیں پھر بعد میں آپ کو ریگریٹ ہوتا ہے، ہمیں افسوس ہو رہا ہوتا ہے اس چیز کا کہ میں نے کیوں بولا، یہ میرے بالکل دماغ میں نہیں آئی چیز، میں نے ایسی خام خواہ میں یہ کہہ دیا۔ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ہم کر کے بعد میں پھر انسان پچھتا رہا ہوتا ہے۔ یہ حکمت نہیں ہوتی نا، حکمت یہ ہوتی کہ آپ اپنے آپ پہ کنٹرول کر لیں،
آپ جہاں پہ بیٹھے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ موقع کی مناسبت سے اس وقت کیا بات کرنی ہے، اور آپ اسی طرح کی بات وہاں پہ بیٹھ کے کریں۔ اسی کے اندر مال خرچ کرنا بھی آ جاتا ہے، جو ہم ابھی تک پڑھتے چلے آ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ مال خرچ کرو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے، تو وہ مال خرچ کرنا بھی حکمت کے اندر آ جاتا ہے۔ کون سی دعا ہے جو ہم مانگ سکتے ہیں حکمت کے لیے؟ ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین۔ تو یہ دعا جو ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر لوں گی اس کو، کہ اللہ تعالیٰ سے انسان مانگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے حکمت عطا کر دیں اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر دیں۔ تو حکمت کے بارے میں اور ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی اس سے مراد ہے۔ اور اس آیت میں جو بتایا جا رہا ہے کہ جس کے پاس حکمت کی دولت ہوگی وہ کبھی شیطانی راہ اختیار نہیں کرے گا۔ اور شیطانی راہ کیا ہے؟ کہ انسان اپنی دولت کو سنبھال سنبھال کے رکھے، یعنی کہ سٹنجی ہو جائے، اپنی مٹھی جو ہے نا بند رکھے، کھولے نہ، اور اس میں سے کچھ بھی خرچ نہ کرے، بلکہ مزید دولت بڑھانے کی فکر میں لگا رہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ اس دوڑ میں لگ جاتے ہیں کہ اپنا دنیا میں مال بس آپ نے بڑھاتے جانا ہے، اس سے انسان دنیا میں تو ہو سکتا ہے خوشحالی حاصل کر لے، لیکن اس کی آخرت جو ہے وہ بالکل برباد ہو جائے گی۔ لہٰذا اصل دانش مندی کیا ہوتی ہے کہ انسان جہاں تک ممکن ہو خرچ کرے، اس دنیا میں اللہ اسے اس کا سبسٹیٹیوٹ عطا کریں گے، اور آخرت میں بھی اللہ اس کو بہت بڑا اجر عطا کریں گے، اور یہی سب سے بڑی دولت اور حکمت ہے۔ ایک دفعہ کہ سیدنا معاویہ نے خطبے کے دوران فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے یہ، اور میں بانٹنے والا ہوں اور دینے والا اللہ ہے۔ یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، مخالف اسے نقصان نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ اس سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ قیامت آ جائے۔ تو یہ مسلم کی روایت ہے، اور اس آیت اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دین کی سمجھ آ جانا ہی حکمت اور سب سے بڑی دولت ہے۔ قرآن و سنت کا علم ہم نے کہا تھا کہ وہ بھی حکمت کے اندر آ جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر کیا پھر بات ہم دیکھیں، کیا ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کیا علم قرآن و سنت کا جو علم کی ہم بات کرتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو ان ڈیپتھ پڑھنا، قرآن کی اسٹڈی کرنا، اس کا انالیسس کرنا، ورڈز کا انالیسس کرنا۔ پھر آپ نے اس میں جیسے ایک قرآن ہے تو ایک کتاب ہے، لیکن اس کے اندر بہت سارے علوم ہیں، جیسے آپ دیکھیں کہ کیا ہے، تجوید کا ایک علم ہے، علم تجوید جس کو کہتے ہیں، تو وہ بھی ہم انسان سیکھتا ہے۔ پھر اسی طرح تفسیر کا ایک علم ہے کہ کچھ جس کو مفسرین کہتے ہیں وہ لوگ، کہ انہوں نے ان ڈیپتھ یہ ساری تفسیر کو جانا، سمجھا، پڑھا، اور وہ پھر ادھر سے تفسیر کو لنک بھی بناتے ہیں پورے قرآن کے، کہ کس طرح سے ایک آیت جو ہے وہ دوسری آیت کی تفسیر خود ہی بیان کر رہی ہوتی ہے۔ پھر کچھ تفسیر ایسی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، کچھ اللہ تعالیٰ نے خود بتائیں تفسیر ان کی۔ تو یہ ساری چیز کا جو علم ہے، یہ قرآن و حدیث کا علم، اس کے اندر یہ سارا کچھ آ جاتا ہے۔ ناسخ منسوخ کا علم، جو ہم نے آیات دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ جو حکم تھے پہلے آیات تو نازل کی تھیں اور ان کی بعد میں وہ منسوخ ہو گئیں، پھر کچھ آیات ایسی تھی کہ وہ آیات تو باقی رہیں، ان کا حکم منسوخ ہو گیا۔ تو یہ اس طرح کی چیزوں کی اسٹڈی کرنا، یہ بھی اس کا علم ہے قرآن کا۔ پھر اس میں وراثت کا علم بھی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ پھر قرآن کو جب بھی ہم پڑھتے ہیں، ہم اس پہ یہ سمجھ کے پڑھنا کہ آپ ہر پڑھنے کے بعد، ہر آیت کے بعد آپ اپنے اندر سوچیں کہ اس آیت میں میں نے کیا دیکھا ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں نے کیا سبق سیکھا اس آیت سے۔ سبق ہی نہیں خالی سیکھنا، پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ میں نے اس کو اپنے اوپر اپلائی کیسے کرنا ہے۔ تو جب آپ یہ باتیں اتنی ساری سوچ رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی اس کے علم کے اندر آ جاتی ہے کہ قرآن کا جو علم ہے یہ اس میں ہے۔ اسی طرح ایک مولانا ماجد دریابادی تھے، وہ کہتے تھے کہ حکمت وہ نعمت ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور نعمت نہیں ہے۔ حکمت خیر کثیر ہے، حکمت بڑی مشکل سے ملتی ہے، اور اس کے لیے پھر دل میں تڑپ ہونی چاہیے، طلب ہونی چاہیے، اور دعا کرنی چاہیے۔
ایک احمد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہاری روزیاں تقسیم کر دی ہیں اسی طرح تمہارے اخلاق بھی تقسیم کر دیے ہیں۔ روزی اللہ دوستوں کو بھی دیتا ہے اور دشمنوں کو بھی دیتا ہے، جبکہ دین صرف دوستوں کو دیتا ہے، دشمنوں کو نہیں۔ جس کو دین مل جائے وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ کی قسم کوئی انسان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک اس کا دل اور زبان مسلمان نہ ہو جائے۔ کوئی بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے پڑوسی اس کی ایذاؤں سے محفوظ نہ ہو جائیں۔ جس کو دین مل جائے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ تو دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو یہ عطا کر دے تو کیا ہی کہنے اس چیز کے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم سب دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حکمت عطا کر دے کہ ہم بعد میں پچھتانا نہ پڑے باتیں کر کے، پہلے ہی ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم اپنے منہ کو کنٹرول کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے حکمت کی دعائیں مانگیں، اگر حکمت مل گئی تو سمجھ جائیں کہ آپ کو بہت بڑی خیر کثیر مل گئی ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو اسے حکمت میں سے حصہ ملے گا۔ تو جب آپ اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کرتے ہیں، بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ہمیشہ آگے بڑھ بڑھ کے کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی حکمت عطا کر دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔